بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کو غیر اللہ میں ماننے کا نام شرک ہے۔ مثال کے طور پر عالم الغیب ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے، کسی غیر کو عالم الغیب ماننا یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے مصائب کو دور کرنا، پریشانیوں کو حل کرنا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان صفات کو غیر اللہ میں مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، یا اسی طرح اولاد دینے کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی پیر اور فقیر سے حاجات کو طلب کرتا ہے یا اولاد مانگتا ہے تو وہ گویا کہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے لائق عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ شرک کرتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام کیا نکلا کہ وہ صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں، آپ ان صفات کو کسی دوسرے میں مانیں، اسی کا نام شرک ہے۔ اور یہ شرک ان 7 چیزوں میں سے ہیں جن کو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ یہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 262۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی اور برباد کرنے والی باتوں سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ کہا گیا قیل یا رسول اللہ ما ہن، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کے بارے میں بتایا گیا والسحر، یعنی کہ جادو کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے لوگ جادو کرتے ہیں، تو یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ، کہ اس شخص کا قتل کرنا جس کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا یہ کہ وہ حق بطور حق یا کسی عوض میں یا قصاص میں قتل کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، واکل الربا، سود کھانا، والتولی یوم الزخرف، یوم الزحف، اور جنگ کے دن پشت پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ اور وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی کہ پاک دامن سیدھی سادی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالی مشرک کی کسی صورت مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شرک انسانی فطرت سے سعادت کا تخم اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور انسان کی جو روح ہے، اور روحانی جو ترقی ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شرک سے ایک انسان اپنے خالق پر سب سے بڑا افتراء باندھتا ہے اور اپنی تخلیق اور فطری استعداد کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کو بڑے بڑے مہلکات میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسی غلاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔